السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضله واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم آمین یا رب العالمین۔ میں آپ تمام حضرات و خواتین کو، آپ سب کو، ہمارے سارے جو ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اپنا جو سورہ کہف کا ہمارا سلسلہ وار درس ہے، ہم اس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت زبردست ہے، کیونکہ میں خود بھی کافی ایکسائٹڈ تھا اس کو بیان کرنے کے لیے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قصہ ہے، ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جو آخری مرتبہ جو آیت پڑھی تھی وہ تھی آیت نمبر 54، 54، آیت نمبر 54 ہم نے پڑھی تھی، اور ہم آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے، اور اسی میں پھر وہ قصہ آئے گا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اور اس کے لیے چند بنیادی باتیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ پھر وہ قصہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے، اس کی حکمت سمجھ میں آ سکے، اور وہ قصہ جو ہے وہ پورا آپ کے سامنے واضح ہو سکے۔ ٹھیک ہے؟ ویسے تو کتاب اللہ کا جو ہے نا، وہ ہر صفحہ اور ہر آیت، وہ ظاہری بات ہے ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ انسان کو اس کو پڑھ کے اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی صاف ہوتا ہے، اس کی جو ہے آنکھیں بھی صاف ہوتی ہیں، اور سب سے اہم بات ہے کہ اس کے دل کے اوپر جو لگے ہوئے دھبے ہوتے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں، چند باتیں جو بنیادی ہمیشہ ہم کرتے ہیں، ہم ان باتوں کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے حضرت سورہ کہف پڑھنے کا، اور ہمارے جو سلسلے وار دروس جو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو یہ کنٹینیو چلیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی زندگی میں ایک حصہ قرآن مجید کے حوالے سے ضرور رکھیں، کہ ہماری زندگی میں ایک حصہ قرآن مجید کتاب اللہ کے لیے وقف ہو، کہ یہ وقت ہم نے کتاب اللہ کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہفتے میں ایک دن صحیح، لیکن انشاءاللہ یہ چیز آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گی، خود میری ذات کو بہت فائدہ دے گی، اور ہم سب کو فائدہ دے گی انشاءاللہ، کہ ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہمیں اس کی ہمیشہ ہماری موت تک توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہم سے چھینے نہ، ہم کسی نہ کسی طرح قرآن مجید کے حلقوں میں اس کو سیکھنے سکھانے کے کسی علم کے اندر جڑے رہیں، اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں انشاءاللہ۔ سورۃ الکہف کا جو مقصد تھا ہمارا جو سلیکشن کا، وہ یہی تھا کہ خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کثیر ہیں، کہ جو شخص بھی سورہ کہف کو پڑھتا ہے جمعے کے دن، تو جس نے پابندی کے ساتھ سورہ کہف کو پڑھا، اس کی بہت ساری روایتیں، میں آپ کو اگر سب کے مفاہیم صرف بتاؤں، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص بھی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں برابر پڑھتا رہا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دجال کا جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے فتنہ کافی بڑا ہوگا۔ اسی حوالے سے ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے خاص طور پہ سورۃ الکہف کا انتخاب کیا تھا، کہ آخر ہم کو سابقہ پیش آ رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک فتنے اپنے ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے جو بہت ساری جو آزمائشیں ہیں قیامت کے قریب کی، ان میں سے ایک آزمائش یہ زلزلوں کا بکثرت آنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حالیہ جو ابھی ترکی میں اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
سب سے بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اغیار کتنی ہی سازشیں کریں اور مسلمانوں کے دشمن جتنی بھی سازشیں کر لیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ میرے حکم کے بغیر وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم نے اپنی تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ پورے کے پورے لشکر کو گھیر لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی۔ آپ سوچئے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی جگہ کو بچائیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے بچا لیتے ہیں۔ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، اس زمانے کی جو سب سے زیادہ ایکوپڈ ٹیکنالوجی تھی اس کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف چند پرندوں کے ذریعے پورے لشکر کو تباہ کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ ایسے کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ ہمیں، اور ہم اس میں یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آج، کیونکہ قصہ موسیٰ اور خضر کے اندر بھی ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد لیتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کام پہ لگایا ہوا ہے اپنی مخلوق کو۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر خود کفار حیران تھے کہ ہمیں جو قتل کیا ہے وہ تو سفید کپڑوں میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے قتل کیا ہے، 1000 کا مجمع سامنے ہے، آپ لوگ صرف 313 ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے چند لوگ شہید ہوئے ہیں، باقی سب جو ہے وہ آپ کے ماشاءاللہ صحیح سلامت ہیں، اور کفار سب کچل گئے۔ کیسے کچل گئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں خود، فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں تمہاری مدد کے لیے، لیکن وہ ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا کہ اس پوری دنیا نے مل کے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، آگ جلانے کا کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ آپ سوچئے نا، فزیکل آگ جل رہی ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی آف فائر ہی چھین لی۔ دا پراپرٹی آف فائر از ٹو برن۔ آگ کا کام ہوتا ہے، آگ جلانے کا کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جلانے کی وہ صفت ہی چھین لی۔ جب وہ صفت چھین لی تو وہ آگ ٹھنڈی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ ایک تو صفت چھین لی اس کی آگ کی، ایک تو گرمائش، آگ گرم ہوتی ہے نمبر 1، نمبر 2 آگ جلا دیتی ہے، یہ دونوں چیزیں چھین لی اللہ نے اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بردوں و سلام، ٹھنڈی بھی ہو جاؤ اور حفاظت بھی کرو۔ کس کام پہ لگا دیا آگ کو اللہ پاک نے؟ سوچیں آپ، اللہ کی مخلوق ہے، یہ آگ اللہ کی بنائی ہوئی ہے بھائی۔ حضرت ابراہیم سو گئے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو پتا ہے آگ میں حضرت ابراہیم سو گئے، ان کو اتنے سکون کی نیند آ گئی۔ انسان کہاں سوتا ہے؟ جہاں سکون ملتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں جا کے سو گئے۔ سوچیں آپ، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کام کا حکم ہوگا تو اس کے بعد کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ہمیں اپنا عقیدہ یہ بنانا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جب کسی کام کو روکنا ہوگا، پوری دنیا مل کر چاہے اس کام کو نہیں کر سکتی۔ یہود و نصارہ جو بھی کلیم کریں، جیسا بھی کریں، کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے تو مسلمانوں کے اوپر یہ مسائل آ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ یہود و نصارہ کیا دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ ہم اس معاملے میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، بلکہ ظاہری دنیا پہ رجوع کریں کہ بھائی فلاں نے کرایا ہے اور اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے اور انہوں نے ہلا کے رکھ دیا اور فلانا کر دیا اور دھماکہ کر دیا۔ اس وقت بھی رجوع، یہ ہے وہ دجالیت، یہ ہے وہ دھوکہ کہ انسان اب بھی اللہ سے رجوع نہیں کر رہا، ابھی بھی اس کو سائنس نظر آ رہی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کلیمز اور پتہ نہیں کیا کیا ویب سائٹس پر اور یوٹیوب کے اوپر اور فلانا دھماکہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا ہے اور اسرائیل نے کیا اور فلانا کیا اور کلیم بھی کر لیا۔ وہ پوری دنیا مل کے کلیم بھی کر لے، تب بھی ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ایمان دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ختم ہو گئی بات۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، پوری دنیا مل کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں، کسی کی حفاظت کرنا چاہیں، پوری دنیا مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ ہمیں عقیدہ اپنا مضبوط کرنا ہے۔ یہی تو، اسی وجہ سے تو ہم نے اس صورت کا انتخاب کیا تھا کہ اس صورت کے اندر وہی سارے راز پوشیدہ ہیں، یہی تو ایمانیات ہے۔ یہ ایمان کا کتنا بڑا چیلنج ہے، آپ سوچیں۔ ہم نے جو سب سے پہلا پڑھا تھا
اس صورت کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور مٹیریلزم کی بیٹل، دا بیٹل بٹوین ایمان اینڈ مٹیریلزم، ایمان اور مادے کی کشمکش، یہی تو اس صورت کا ٹاپک ہے۔ اور مٹیریلزم، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، اس وقت بھی رجوع اللہ نہیں ہو رہا لوگوں کا، اور لوگوں کو ٹاپک مل گیا ہے بات کرنے کے لیے، اپنے اعمال کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہم۔ یہ بہت خطرناک شے ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی کہ ہم واقعتاً اللہ کی طرف لوٹائیں۔ وہ ذات جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں بچانے پہ قادر ہے، وہ ذات جو کہ خانہ کعبہ کو بچانے پہ قادر ہے، وہ ذات جو جنگ بدر میں صرف 313 مسلمانوں کو فتح دلا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ذات جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا سکتی ہے، وہ ذات جو کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر پھر ان کو نکال سکتی ہے، یہ ساری جب باتیں ہیں ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو وہ ذات مبارکہ، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، زمین بھی اس کی حکم کی غلام، آسمان بھی اس کے حکم کے غلام، پہاڑ بھی اس کے حکم کے غلام، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے کہا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، ہم نے ان سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے خدمت میں لگا دیا ہے۔ جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو یہ پوری کائنات، یہ پورے مٹیریلزم جتنی بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں تو یہی چیزیں ہمارے خلاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ دیکھو یہ زمین، اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اسی میں تم رہتے ہو، اسی پہ تم چلتے ہو، اسی پر تم بیج بوتے ہو، اسی پہ تم درخت اگاتے ہو، اسی پہ تم پھل اگاتے ہو، اسی پہ سب کچھ کرتے ہو، لیکن ہم نے اس کو منع کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے، ہم اس کو ذرا سا ہلا دیں تو تمہارا کیا حشر ہو، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہم لوگ، وہ ہمارے ہی بھائی بہن ہے، سب ہمارے ہی بھائی بہن ہے نا۔ دل روتا ہے، ظاہری باتیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل ابھی تک تڑپ رہا ہے، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، ان کے اوپر قیامت صغریٰ کا منظر ہے، آپ سوچیں دیکھیں۔ تو واقعہ کیا ہے کہ اس وقت ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی مادہ، کوئی مٹیریلزم، کوئی شے، کوئی ٹیکنالوجی ہمیں سامنے لا کر اللہ سے دور نہ کرے، یہی تو ٹیسٹ ہے۔ اپنی نظریں اللہ کی طرف لے کے جاؤ، مٹیریلزم سے ہٹاؤ، اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے یہی پڑھی، پہلے ہم نے ایمان کی آزمائش پڑھی اسی صورت کے اندر، نمبر 2 پھر ہم نے مال کی آزمائش پڑھی، پھر ہم نے پڑھا کہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کے اندر امید لگانے کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے پڑھی، پھر ہم نے قصہ آدم و ابلیس، اس کا مختصر سا ذکر ہے، وہ پڑھا کہ ابلیس کس طریقے سے اپنی پوری فوج کے ساتھ ایمان والوں کے پیچھے، کس طریقے سے ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی اولادیں کیسے سب کو بہکانے میں، بھلے وہ جنات ہو بھلے وہ انسان ہو، سب کو بہکانے میں، اس کا کام ہی بہکانا ہے، وہ اسی مقصد سے ہے دنیا میں کہ وہ بہکائے گا، اس کو اللہ نے پورا ایکسس دیا ہے، وہ جگہ جگہ جا کے بیٹھے گا، سارے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ہمیں بھگانے کے لیے وہ تیار ہے، ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ آگے اپنا سبق آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے یہی پڑھا تھا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آخری آیت جو ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 54، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں۔ صرفنا، پھیرنا، ایک کے بعد دوسرا مضمون، دوسرے کے بعد تیسرا مضمون اس قرآن میں ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کو لیے، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے، ہر بات میں جھگڑا، ذرا ذرا سی بات میں جھگڑا۔ آپ دیکھیے، ہم نے جب اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا، اس میں جھگڑا، اس کی تعداد میں، اور اس میں جھگڑے کی مختلف شکلیں ہیں۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا اور کسی چیز نے کوئی چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو. یہ وہی بات ہے کہ وما منع الناس ان یؤمنوا، لوگوں کو کوئی چیز منع نہیں کر رہی ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں. اذ جاءہم الہدی، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ جائے، ویستغفر ربہم، اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں. الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان کے پاس جو پچھلے لوگوں پہ عذابات آئے ہیں، آزمائشیں آئے ہیں، یا تو یہ وہ چاہ رہے ہیں، یا پھر کیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بھی بالکل ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. یہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چیز منع نہیں کر رہی ہے. لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مطلب ہدایت سے بھی بھاگ رہے ہیں، استغفار بھی نہیں کر رہے. کیا چاہ رہے ہیں؟ کوئی نشانی دیکھنا، کسی معجزے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی معجزہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہوگا؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا. یہ چاہ رہے ہیں کہ عذاب ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے پھر مانیں گے. یہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی دلیل کام نہیں کر رہی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ کیا صرف ایک ہی بات ہے کہ اب اللہ اپنا عذاب ہی بھیجے تو ٹھیک ہے یہ لو عذاب؟ آپ سوچئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا ہم اس آیت کو، کہ تم کسی طرح نہیں سن رہے، تم کسی طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو، تو لو عذاب. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک. اے اللہ، آپ اپنے غصے سے ہمیں قتل نہ کریے گا. ولا تہلکنا بعذابک، اللہ تعالیٰ آپ اپنے عذابوں کے ذریعے سے ہمیں ہلاک مت کریے گا، بلکہ کیا کریے گا؟ اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل سے، وعافنا قبل ذالک، اللہ آپ ہمیں عافیت دے دیجیے گا اس سے پہلے پہلے، یعنی کہ توبہ کی توفیق دے دیجیے گا، رجوع کرنے کی توفیق دے دیجیے گا کہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اندازہ کریں جب اجتماعی گناہ ہوتے ہیں تو اتنا خطرناک ہو جاتا ہے معاملہ. اجتماعی گناہ ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے اندر عام لوگ بھی پستے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ تو سب کو پھر ان کی نیتوں کے حساب سے قیامت کے دن اٹھائے گا، لیکن وہ چیز سہنی تو پڑے گی نا. اب ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو بیچارے شہید ہوئے، تو جو برے لوگ تھے وہ بھی مرے، اور ان میں پھر لپیٹ میں اچھے لوگ بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پہ کہا ہے کہ دیکھو اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو کہ جو کہ صرف ظالموں پر نہیں آئے گی، جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو تمہارے معاشرے میں ظالم لوگ ہیں. یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ واتقوا فتنہ، اس آزمائش سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گی. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، خاص کر ان پہ نہیں آئے گی جو ظالم ہیں، بلکہ اچھے اور ظالم سب لپیٹ میں آئیں گے. اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس میں سب آئیں گے. ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ہر کسی کو اپنے اعمال کے حساب سے اٹھائے گا، لیکن اس عذاب کی زد میں تو آئیں گے. اور اس سے پہلے پہلے کیا کرو؟ اس سے پہلے پہلے اللہ کے دین میں لگ جاؤ، اپنے لیے اپنی آخر کی تیاری شروع کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے دین میں کسی نہ کسی لیول پہ ضرور لگاؤ، بھلے اپنے گھر کے حد تک صحیح، اپنے خاندان کے حد تک صحیح، جہاں تک تمہارا ایکسس ہے وہاں تک تو کم سے کم نیکی پھیلانے کا کام کرو. لیکن اگر تم سب کے سب مل کر گناہگار، سب کے سب مل کے گناہ کرو گے، اور سب کے سب مل کر اور گناہ پہ خاموش رہنا، خود سمجھے آپ کہ گناہ کی اجازت ہے ایک طرح سے، گناہ پہ خاموش ہے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو سب لوگوں نے اگر یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، گناہ کے خلاف بولا بھی نہیں، تو ظاہری بات ہے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو لپیٹ میں لے لے گا. مسند احمد کی ایک روایت میں آپ کو سناؤں، بہت زبردست ہے. مسند احمد بہت زبردست حدیث کی کتاب ہے. اس کے اندر پہلی حدیث جو ہے نا، اچھا، مسند اس کتاب کو کہتے ہیں حدیث کی جس کے اندر صحابہ اکرام کے مطلب اس میں جو حدیث کا جو آرڈر ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کمپینینز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ مسند اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں حدیثوں کو لکھا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا کمپینینز، یعنی کہ سب سے پہلے کس کی حدیث ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا؟ تو سب سے پہلے وہ احادیث لکھی گئی ہیں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہیں. اس میں جو پہلی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قام ابو بکر فحمد اللہ وثنا علیہ، کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال یا ایھا الناس، اے لوگوں، انکم تقرؤون هذه الآیہ، تم لوگ ایک آیت پڑھتے ہو قرآن میں. وہ کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم،
اے ایمان والوں اپنے آپ کو خود بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے، اپنے آپ کو خود بچاؤ۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو۔ ایک آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے تو اس کے غلط کام تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم ہدایت پہ رہو گے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو وَإِنَّا سَمِعْنَا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کیا کہ ان الناس، لوگوں کا جب یہ حال ہو جائے گا کہ اذا رأوا المنکر، کہ جب وہ برائی کو دیکھیں گے، ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروہ، اور اس کے بعد وہ اس برائی کو روکیں گے نہیں کسی بھی لیول پر، کسی بھی لیول پر، تو کیا ہوگا؟ اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی کہ آپ نے ایک برائی دیکھی، یا تو آپ کے پاس، اور وہ 3 لیول دیے گئے ہیں، یا تو اپنے ہاتھ سے روکو، طاقت ہے تو میں اپنے گھر میں برائی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو میں اس کا بائیک آؤٹ کروں کہ بھائی یہ برائی ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، معذرت، نمبر 1۔ یا پھر میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اگر میں گھر کا سربراہ نہیں ہوں، یا تو میں اپنے ہاتھ سے روکوں کہ میں یہ کرنے نہیں دوں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نمبر 2، معاملہ کیا ہوگا کہ میں زبان سے برا بلا بولوں کہ دیکھیں یہ چیز بالکل غلط ہے اور میں اس میں بالکل ساتھ نہیں دے سکتا، معذرت ہے، اور میرے پاس طاقت اگر ہاتھ کی ہوتی تو میں اس کو ہونا نہیں دیتا، لیکن میں زبان سے برا بلا بولوں اس کو۔ اور نمبر 3، آخری لیول کیا ہے کہ کم سے کم میں اپنے دل میں برا سمجھوں، اور دل سے برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے دل سے بھی برا نہیں سمجھا تو اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں نہیں رہتا، کہ آپ ایک برائی ہو رہی ہے آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر معاملات کیا ہیں؟ یہاں تو اجتماعی برائیاں ہو رہی ہیں، مذاق اڑانا، غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، بد نظری کرنا، پتہ نہیں کیا کیا خرافات، اور خاص طور پہ اس میڈیا نے اب آ کے تو اور تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سوچیں آپ، تحقیر، مذاق اڑانا، اس قدر بڑے بڑے جرائم ہے یہ، ان کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ بے حیائی کی گفتگو کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، بے ادبی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ ساری چیزیں فیشن بنا دی ہیں، ان کو سب فریڈم آف اسپیچ کے نام دے دیا ہے، کمیونیکیشن اسکلز کے نام دے دیے ہیں، جو چاہے بول دو، استغفر اللہ، یہ وہ بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر قتل و غارت، لوٹ مار، ڈکیتی، چوری، یہ وہ پھر صلہ رحمی ختم ہو رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن، یہ سب وہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، کہ جس سے ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ، اور اس میں کبھی آپ کسی چیز کو آپ انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیں، کسی کو آپ فریڈم آف اسپیچ کا نام دے دیں، فریڈم آف چوائس کا نام دے دیں، آئی ایم فری ٹو واٹ آئی چوز، واٹ از دس ربش، یو آر ناٹ فری۔ ایک مسلمان کیسے فری ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کی اختیار کرنے میں؟ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف وہ کیوں اختیار کرے گا کسی چیز کو؟ فریڈم آف چوائس کے نام پر، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر، اسی طریقے سے اور پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی اصطلاحات لا کر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ بہرحال تو ہم اس میں آج یہ بھی پڑھیں گے، خاص طور پہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، ہم وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح احادیث ہیں کہ بھائی جب معاشرے میں میجورٹی لوگ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، جب میجورٹی لوگوں کی چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے عذاب کے فیصلے آتے ہیں۔ پھر اللہ کے عذاب کے فیصلے پھر سب کے لیے ہوتے ہیں، اس میں نیک لوگ بھی پستے ہیں۔ بہرحال آگے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبع یعنی کہ وارن کریں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جو انہیں تنبیہ کی گئی تھی اس کا مذاق بنا رکھا ہے۔ آپ سوچیں قرآن مجید ہم سے بیان کر رہا ہے نا۔ اچھا میں آپ سب سے گزارش کروں گا 1 منٹ کہ دوبارہ جوائن کر لیں، ہماری میٹنگ ختم ہو رہی ہے۔
تو ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، پلیز دوبارہ جوائن کر لیں. جزاکم اللہ خیر.